الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یوں تو پوری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں دن کے ہر لمحے، ہفتہ اور ہفتے کے سارے دن، مہینے اور مہینے کے سارے ہفتے، سال اور سال کے سارے مہینے، اور الغرض جب سے دنیا وجود میں آئی اور جب تک دنیا رہے گی، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی اور ہے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ساعت میں، کسی خاص دن میں، کسی خاص مہینے میں یا کسی خاص وقت میں اپنی مرضی سے بندوں کو عطا کرنے کی نیت سے، بندوں کو نوازش کی نیت سے، بندوں کی بخشش و مغفرت کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض موقع پر برکتیں فرمائی ہیں اور ان مواقع کو بابرکت بنایا۔ مثلا سال میں رمضان مبارک کا ایک مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی رحمت ہے، ہر لمحہ اللہ کی برکتوں کی بارش، رحمتوں کی اور بخشش کی اور مغفرت کی۔ صاحب اتنے وعدے اور اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کی ہے کہ رمضان میں کوئی بھی مومن بغیر بخشش و مغفرت کے رہ ہی نہیں سکتا اگر وہ کوشش کرے۔ ایسے ہی جمعہ، یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے متعلق آپ حضرات کو بڑی تفصیلی احکامات اور اس کے فضائل اور اس کے تقاضے اور اس کے تعلق سے جو ضروری باتیں تھیں گوش گزار کی جا چکی ہیں، آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔ جمعے کی چند قیمتی اور بیش قیمت باتوں پر دھیان دیں۔ مختصراً جمعے کے دن کرنا کیا ہے؟ تو جمعے کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے، پہلی اذان سے پہلے نہا دھو کر فارغ ہو جائیں، سنت طریقے سے نہائیں، مسواک کا اہتمام کریں، جو آپ کے پاس اچھا کپڑا ہے وہ زیب تن کریں، بالوں میں اور داڑھی میں تیل لگائیں، آنکھوں میں سرما ڈالیں، اور جو آپ کے پاس بہترین خوشبو ہو، جو روز لگاتے ہو وہ نہیں، ڈیلی والے تو ڈیلی کو لگانا۔ کون سی خوشبو؟ چونکہ سید الایام ہے نا، ہفتے کی عید ہے نا جمعہ، جو آپ کے پاس سب سے جین خوشبو ہو، نمبر 1 کی، وہ خوشبو لگائیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ اذان سے پہلے آئیں اور پہلی صف میں جگہ پائیں۔ وقت سے پہلے غسل کرنا ہے اور سنت کے مطابق غسل کرنا ہے، مسواک کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ جو کپڑے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جتنے کپڑے ہیں ان میں جو سب سے عمدہ کپڑا ہو وہ پہن کر آنا ہے۔ یہ سب مستحب، مندوب، محبوب اور میرے اللہ کو اور میرے نبی کو جو پسند ہے، یہ پسندیدہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور بالوں میں تیل لگانا، کنگھا کرنا، خوشبو لگانا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے کو معطر کر کے خوشبو میں بسا کر کے آئیں کہ جب آپ گھر سے چلیں تو راستے پر فرشتے آپ کو دیکھیں، اور کوئی خوشبودار جا رہا ہے، لگ جائیں فرشتے آپ کے ساتھ۔ واہ، پتہ یہ چلا آج خوشبو، ہم نے خوشبو کو ایسے چھوڑ رکھا ہے کہ اگر ہم یہاں سب لوگ مل کے لمبی لمبی سانسیں کھینچیں، زور سے کھینچنے کی کوشش کریں، خوشبو ندارت، خوشبو ندارت۔
جب ہم لگا کے ہی نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ خوشبو ہمیں کہاں محسوس ہوگی؟ تو خوشبو لگایا کرو، جمعے کے دن تو بہت اہتمام سے خوشبو لگا کے آیا کرو، اور اس کے بعد پہلے صف میں جگہ پاؤ۔ پہلی صف کی فضیلت جنرلی بالعموم عام اوقات کی جو نماز ہے ہماری نماز پنجگانہ، ان نماز پنجگانہ میں بھی اس کی ایک شان ہے پہلی صف کی اور فضیلت ہے، اور جمعے کے دن کی تو ان سے تمام پنجگانہ جو نمازیں ہیں اور پہلی صف کی جو فضیلتیں ہیں ان سے بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت جمعے کی نماز میں اور پہلی صف کا ہے۔ یوم المزید کے تعلق سے تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ یہ جمعے کی جو نماز ہے یوم المزید کا نقشہ ہے، یہ کاپی ہے اس کی، ایک نمونہ ہے اس دنیا میں، یہ ممبر، یہ محراب اور یہ پہلی صف اور دوسری صف، پورے علاقے کے لوگ جمعہ پڑھنے ایک جگہ آئیں۔ یہ یوم المزید جو جنت میں ایک فیسٹیول، ایک ہفتے کی عید، ہفتہ وارہ خوشی کا جو موقع ہوگا، اور اس میں اللہ رب العزت کا دیدار، پیار اور تمام انبیاء کی زیارت، اور صاحب سارے جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے اور جشن منائیں گے، اور پورا ایک پروگرام ہے اللہ نے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگوں کی بھی شرکت ہوگی، کہہ دو بھیا انشاءاللہ۔ ہاں یہ تو فری کی بات ہے، فری میں انشاءاللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ کس کے لیے ہے یوم المسجد؟ ہمارے لیے تو ہے، مومن کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو اور بدعمالیوں کو، کمزوریوں کو درگزر کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تو میرے ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تفصیلات بتائی جا چکی ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جمعے کی نماز میں، اب فضیلت سنیے ملتا کیا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، نمبر 1 پر آتا ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا ملتا ہے؟ ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، گویا کہ ایک اونٹ کی قربانی کر دی۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک بھینس قربان کرنے کا، ایک بھینس قربان کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بھینس سے آپ کنفیوز نہ ہوں کہ بھینس ہے یا جہاں جو دوسرے جانور ہیں اس کے مد مقابل جو جائز ہے وہاں کے لیے وہ، لیکن بہرحال ہمارے اسٹیٹ میں جس چیز کی پابندی ہے ہم اس پابندی کا اکرام کرتے ہیں بھائی، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے نیموں کا پالن کریں اور اس کا احترام کریں، اور ہم کر رہے ہیں، ہم سبھی مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ، کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال دوسرا درجہ رکھا بھینس اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، سبحان اللہ کہہ دو جی۔ اب آ جاؤ تیسرا نمبر۔ اب جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسرا نمبر ہے جمعے میں آنے والوں کا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اور ابھی بند نہیں ہوا، ابھی اور لو، اور جو ان سب کے بعد آئے تو پھر فرمایا، بولو ہاں تو معلوم تو ہے، بتاؤ ماشاءاللہ، پھر مرغی کا انڈا، اور پھر انڈے کے بعد تو زیرو ہے، بس انڈے کے بعد۔ فرمایا آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امام خطبے کے لیے جاتا ہے، جب امام خطبے کے لیے جاتا ہے ممبر پہ، تو فرشتے، 2 فرشتے ہوتے ہیں وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوئے، سب کی انٹری ہوتی ہے، محمد ضمیر الدین، محمد ساحل، حاجی تسلیم اور عرفان اور جواد اور بھائی کرملائی، فلاں 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 بھائی، میں نے بولا وہ بھائی نہیں بولتے، وہ تو صرف نام لکھتے ہیں، وہ سب کے نام کی انٹری کرتے ہیں۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے نا، تو وہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، اپنے رجسٹر کو بند کر کے اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ پہلی اذان جو ہوئی تھی ہم اس پر کان نہیں دھرتے، اس کا ہم دھیان ہی نہیں کرتے۔
ہم کب آتے ہیں؟ دوسری اذان پہ، اور اس دوسری اذان کے آنے کے ہم ایسے عادی ہو گئے کہ اس میں بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو یہ خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے نہ لینے کا ایسا من بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم اتنے بھاگنے لگ گئے کہ اب تو ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے یہ پوچھتا ہے جی جمعے کا خطبہ کتنے بجے ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ خطبہ کتنے بجے ہے، تاکہ گھر سے اس حساب سے چلیں کہ خطبہ سننا نہ پڑے، جائیں تو مؤذن صاحب کہہ رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور امام صاحب نیت باندھنے کو ہاتھ کھڑے کر رکھے ہوں کہ بس سب بالکل جماعت تیار ملے، دو پڑھو چل میرے بھیا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر ہمارے نمازیوں کا اور ہمارے بھائیوں کا یہی حال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب خطبے کے لیے امام بیٹھ گیا، اب آپ تشریف لا رہے ہیں، ایک بڑی خلقت ہے جو اب تشریف لا رہی ہے۔ فرشتوں کا رجسٹر، ارے بولو، ہاں فرشتوں کا رجسٹر بند ہو گیا ہے، انٹری تو لگی نہیں۔ ایک معمولی سے معمولی ملازم، ایک ادنا سے ادنا درجے کا نوکر کسی کارخانے میں، فیکٹری میں نوکری کر رہا ہو اور اس کی حاضری نہ لگے، سوچو اس کی حاضری نہ لگے، اس پہ کیا بیتے گی، کتنی بڑی محرومی ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ سے آخرت میں لینے کا معاملہ اور دنیا میں اللہ دیتا ہے، اور آخرت میں تو مکمل وعدہ ہے ہی ہے۔ اب بتائیے کہ ہر جمعے کو ہم نے اپنی عادت یہ بنائی ہوئی ہے، میرے بھائیوں یہ لمحے فکریہ ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ ہر جمعے میں ہم نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے، سب سے لیٹ لطیف آتے ہیں، خطبہ ہو چکا یا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں اور ہماری انٹری تو مہینوں ہوتی نہیں۔ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام پہلے درج کراؤ۔ گورنمنٹ کو اسکیم نکالتی ہے، سرکار کی طرف سے کچھ لینے دینے کی بات آتی ہے، پورے دن ہم لائن میں دھوپ میں بغیر پنکھے کے بغیر چھت و سائبان کے کھڑے رہتے ہیں کہ جلدی سے نام لکھو، پہلی فرصت میں اسکیم لے لو، پتہ نہیں گورنمنٹ کی نیت بدل جائے پھر بعد میں۔ کرتے نہیں کرتے؟ دنیا کی حقیر دولت کے لیے، حقیر چیز کے لیے، معمولی شے کے لیے ہم پہلے پاؤ پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں دے رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ عطا فرما رہا ہے، وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، فرشتوں کو کھڑا کر رکھا ہے، اور وہ رجسٹر اللہ کے ہاں روز محشر وہ رجسٹر کھولا جائے گا، حاضری دیکھی جائے گی، اور حاضری کی پریزنٹ اور ابسینٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ وہاں نوازے گا اور کرم فرمائے گا۔ اور ہم اتنے بے حس ہو رہے ہیں، اس قدر غفلت میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی کہ ہمیں کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ہم اس کے عادی ہو گئے۔ تو جمعے کی نماز میں میرے بھائیوں یہ برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ فضائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کا الگ ثواب ہے، جمعے میں نہانے کا الگ ثواب ہے، گھر سے نہا کر چل کر مسجد میں آنے کا قدم بقدم الگ نیکی ہے، جماعت مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سننے کا ایک الگ مزہ اور ایک الگ ثواب، اس کی مستقل ایک الگ فضیلت ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب ایک آدمی جمعے کے تمام اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، اللہ گھر میں آتا ہے اور جمعے کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق وہ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، یقین جانو وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جاتا ہے اس حال میں کہ اس کا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، پچھلے جمعے کی بات یاد ہوگی آپ کو، فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہاں، پچھلے جمعے کو ہم نے نماز ادا کی تھی، اب نماز ادا کر رہے ہیں، اس بیچ میں جو ہم سے گناہ خطا سرزد ہوئیں، امید اللہ کی ذات سے کہ دونوں جمعے کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے گا بیچ کے گناہوں اور خطاؤں کے لیے۔ لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے میرے عزیزو، وہ اس بات پر ہے کہ اصول اور ضوابط کا خیال رکھا جائے۔ جب امام خطبہ دے، امام کو دیکھو، غور سے امام کا مشاہدہ کرو، نظر ہٹنی نہیں چاہیے امام کے اوپر سے، غور سے دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے، کسی کو سلام نہیں کرنا، کنکریوں سے نہیں کھیلنا، چٹائیوں کی تلیاں نہیں نکالنی، کسی کی طرف دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے باتوں پر کان نہیں دھرنا، یہ سب گناہ کی باتیں خطبے میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اس بات کا پورا اہتمام رکھو۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں اس بات کا اہتمام رکھیں کہ پہلی صفوں میں آ کے جگہ بنائیں، پھر دوسری صفحے، پھر تیسری صفحے، پھر چوتھی صفحے ہے۔ اگر ہم آتے ہیں اور ہمارے سامنے 2-3 صفحے آگے خالی ہے اور ہم پیچھے بیٹھ گئے
تو ہم نے یہ کام سنت کے خلاف کیا۔ سنت کیا ہے؟ میرا من تو چاہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں، لیکن دل میں یہ سوچو کہ تیرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ جب بیٹھنے لگو نا تو ذرا دل سے پوچھو کہ ٹھیک ہے بھائی زمرالدین تو یہاں بیٹھ رہا ہے، لیکن تیرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو دل آپ کو کہے گا، دل پکار کر کہے گا یہاں نہیں چاہتا تیرا اللہ، تو یہ چاہتا ہے کہ جہاں جگہ خالی وہاں جا کے بیٹھو۔ تیرے نبی کی سنت کیا ہے؟ تو آپ کا دل آپ کو اپیل کرے گا کہ تیرے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ جہاں اگلے صف میں جگہ خالی ہے اس صف کو پر کرو، اس جگہ کو پر کرو، نفس کی اطاعت نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرو۔ خطبے کا ٹائم بہت ہوشیار باخبر ہو کر، با ادب، با ملاحظہ ہو کر، اپنی سعادت سمجھ کر یہ مان کے چلنا، یہ سمجھ کر چلنا کہ گویا ہم نماز میں ہی ہیں۔ 2 رکعت خطبہ سننا 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ہاں، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو تو جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنتوں کا اہتمام کر کے جب اپنے گھروں کو جاؤ، اور جو بعد میں جو لوگ آتے ہیں اس بات کا پورا اس بات پر عمل کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اگلی صف میں بے شک جگہ خالی ہے، لیکن وہ پیچھے سے سب کے کاندھوں کو روندتے اور پھلانتے ہوئے آگے کی صف میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں، اپنے نیکیوں کو جو انہوں نے زندگی میں کی ہے بچانے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں تباہ کر دی جاتی جو جمعے کی نماز میں اوروں کے کاندھوں کو پھلانتے ہوئے اور سب کو چیرتے پھاڑتے دھکے بکا دیتے ہوئے آگے سب میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات سے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ میں بھی عہد کروں، آپ بھی نیت کریں کہ جمعے میں اب تک جو بے اعتدالیاں ہوئی ہیں، جو بے اصولیاں ہوئی ہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب کے جمعے سے جمعے کے تمام اصول اور ضوابط کے مطابق انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔